सुन लीजिए, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। इस्लाम अल्लाह की कसम नबी अकरम के मौजज़े दिखाने से नहीं फैला। आप समझते हैं कि चमत्कार दिखाने से इस्लाम फैला? नहीं, खूब दिखाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। प्यासे थे लोग, काफिरों ने कहा मोहम्मद बता, तेरी कौम के लोग प्यास से तड़प रहे हैं, कैसे पानी पिलाएगा? पानी हमारे पास है। नबी अकरम ने फरमाया बिस्मिल्लाह, और आपकी उंगलियों के पोर से पानी के चश्मा बहने लगता है, पानी टपकने लगता है। सारे सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से गिरने वाले पानी को पी रहे हैं, लेकिन नबी का ये मौजिज़ा देखने के बाद भी काफिर इस्लाम नहीं ला रहे हैं। वो नबी से जंग करने पर आमादा है, इस चमत्कार को देखने के बाद भी कोई इस्लाम नहीं ला रहा है। अबू जहल कह रहा है कि मोहम्मद बता दो कि मेरी उंगली में, मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर बता दोगे तो हम इस्लाम ले आएंगे, ईमान ले आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस मुट्ठी को अपने कान में लगा, तेरे हाथ में जो कंकरियां मुट्ठी में बंद हैं वो मेरा कलमा पढ़ रही हैं। अबू जहल ने जब मुट्ठी को कान में लगाया तो कंकरियों से, पत्थर की कंकरियों से कलमे की आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल ने नबी अकरम का ये मौजिज़ा देखा कि कंकरियां कलमा पढ़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम नहीं लाया। कौन कहता है कि चमत्कार देखने से इस्लाम फैला, मौजिज़ों से इस्लाम फैला? खंदक का मौका उठाओ, सहाबाए किराम भूखे हैं, अल्लाह के नबी भी पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मेरे पेट पे पत्थर बंधा है, देखिए मुझे भूख की शिद्दत है, खंदक नहीं खोदी जा रही है, अब काम नहीं हो रहा है, कुछ मिल जाता, किसी के पास सत्तू हो, खजूर हो, एक घूंट दूध ही मिल जाए। अल्लाह के नबी अपना पेट खोल देते हैं और कहते हैं तुम एक पत्थर बांधे हो, जरा मेरे पेट का हाल देखो। आपने जब अपना कपड़ा उठाया तो 2 पत्थर बंधे हुए थे कि देखो मैं तुमसे ज्यादा भूखा हूं, ये मत समझो कि मैं खुद खा पी कर आया हूं और तुम्हें भूखा काम करने पर मजबूर कर रहा हूं। ये हालत जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाबिर ने देखी तो सीधे घर चले जाते हैं और कहते बीवी आज ये कंडीशन देखी है। फरमाया एक ही बकरी है, जल्दी से ज़िबा कर दिया। फरमाया कि जाओ और अल्लाह के नबी के कान में कह देना आप अपने साथ 5-6 लोगों को लेकर चलें। बकरी का छोटा सा बच्चा ज़िबा किया है। देखो खंदक खोदने वाले 300 साहबा हैं, अगर सबको लाओगे तो देखो घर में बेइज्जती हो जाएगी। सिर्फ चंद लोगों को, यानी नबी अकरम अपने साथ खास लोगों को, 5-6 लोगों को ले आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जाबिर आते हैं, अब्दुल्लाह इब्न जाबिर, और कहते हैं, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमने अभी बकरी का एक छोटा सा बच्चा ज़िबा कर दिया है, हमारी बीवी ने कहा है 4-5 आदमी जो आपके पास हो आप उनको लेके चलिए और घर में हम खाना खा लेते हैं। अल्लाह के नबी के कान में कहा जा रहा है 4-5 लोगों को लेके चलिए, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए खंदक वालों इधर आओ, इधर आओ, हजरत जाबिर ने तुम्हारी दावत की है। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिटी गुम हो जाती है कि क्या कह रहे हैं अल्लाह के नबी, हम तो 4-5 लोगों की बात कर रहे हैं और आप 300 आदमियों को दावत। फरमाया कि जाओ अपने घर और अपनी बीवी से कह देना, अपनी बीवी से कह देना पड़ोस की एक औरत को बुला लाओ, वो रोटियां बेलती रहे, तुम तवे पर रखती रहना बस, और मैं आ रहा हूं। हजरत जाबिर आते और अल्लाह के नबी के का यही फरमान सुना देते हैं अपनी बीवी को। बीवी कहती है अल्लाह तुम्हें गारत करे। ये उस जमाने में एक जुमला चलता था, सगिलत का सवागिल, खोने वाली तुझे खो दे, यानी तेरी माँ तुझ पर रोए, यानी तू मर जा। आए जाबिर पकाना तो मुझे है, रोटी तो मुझे बनाना है, सालन तो मुझे बनाना है, खाना तो हमें तैयार करना है, और आप 300 आदमियों को लेके आ रहे हैं, एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, क्या होगा? फरमाया आए मेरी बीवी मुझे बद्दुआ मत दे। अल्लाह के रसूल को मैंने 5-6 लोगों को कहा था, लेकिन नबी अकरम ने अनसुनी कर दी। 300 आदमियों को लेके आ रहे हैं। अब जैसा उन्होंने कहा वैसा कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते हैं। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की बीवी से कहते हैं तुम पर्दे में चली जाओ। फिर हांडी का ढक्कन खोलते हैं और उसमें थुक थुकाते हैं,
کچھ پڑھتے ہیں تھک تھکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئے جابر کی بیوی تم روٹی بناتی جاؤ، آگ پر سینکتی جاؤ اور دیتی جاؤ۔ اللہ کی قسم جو کھانا 4-5 لوگوں کے لیے تھا وہ 300 لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا، پھر بچ گیا، پھر جابر کے گھر والوں نے کھایا اور اس علاقے کے غریبوں میں بھی بانٹا اور تقسیم کیا۔ اللہ کی قسم یہ زندہ جابر معجزہ دیکھنے کے بعد بھی خندق کھودنے والے وہ کافر ایمان نہیں لائے۔ چمتکار دیکھنے سے اور چمتکار کرنے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ آپ کتنا ہی لوگوں کو کچھ بھی دکھائیں، اسلام چمتکار سے نہیں پھیلا ہے۔ ہزاروں کی بھیڑ ہے، کہتی ہے کہ محمد چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ کے نبی انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے، لیکن اس چمتکار اس معجزے کو دیکھ کر بھی کوئی اسلام نہیں لاتا ہے۔ اسلام نہیں پھیلا ہے معجزوں کے کو دکھا کر، اسلام نہیں پھیلا ہے چمتکار دکھا کر، اسلام تو پھیلا ہے اپنا عمل دکھلا کر، اسلام تو پھیلا اپنا کردار دکھلا کر۔ اسلام لمبی چوڑی تقریروں سے بھی نہیں پھیلا، اسلام پھیلا اپنے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کریکٹر اور اچھے عادت کی وجہ سے۔ نبی اکرم کی اچھی عادتوں کو دیکھا فوراً لوگ اسلام لاتے چلے گئے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، چمتکار اور معجزے اگر اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ ہوتے تو محمد رسول اللہ سے بڑھ کر معجزے دکھانے والا کون ہوتا؟ میرے بھائیوں قرآن سے بڑا معجزہ پھر کیا ہوتا؟ لیکن آپ یاد رکھیے کہ اسلام معجزوں سے کو دکھا کر نہیں پھیلا، اسلام پھیلا ہے تو جو دعوت آپ دے رہے ہیں اس پر خود عمل کریے۔ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کا کریکٹر اچھا ہو، آپ کا سوبھاؤ اچھا ہو، آپ بولیں تو پھول برسیں، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ اسلام نام ہے اعلیٰ اخلاق کا، اسلام نام ہے اعلیٰ کردار کا۔ آج ہمارے عمل دیکھ لو، اسلام کی زندگی میں ہم ڈھل جائیں تو لوگ ہمیں دیکھ کر خود بخود اسلام لاتے چلے جائیں۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا آئے گھر گھر تبلیغ کرنے والوں، آئے بوریا بستر اور اسٹوپ لے کر چولہے لے کر جماعتوں میں جانے والوں، 3 دن اور 40 دن کے چلے کرنے والوں، تم اس لیے جاتے ہو تاکہ لوگ اسلام کے قریب ہو جائیں۔ تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف محمد رسول اللہ کا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو، صرف نبی کا کریکٹر اپنے اندر پیدا کر لو، لوگ تمہیں دیکھ کر خود بخود اسلام لاتے چلے جائیں گے، خود بخود اسلام قبول کرتے چلے جائیں گے۔ ہمارا حال ہوا ہے، ہماری حالت کوئی دیکھے تو ہم سے اور دور بھاگ جاتا ہے، یہ اسلام، یہ مسلمان۔ سنا ہے وہ لطیفہ کہ ایک آدمی کو دانت میں بڑا درد تھا، چیخ رہا آہ آہ، اور ڈاکٹر کے پاس آیا اور ڈاکٹر سے کہنے لگا کہ ہمارا دانت دیکھو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو اکھاڑنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ کتنا پیسہ لگے گا؟ اس نے کہا 200 روپے فیس ہے، دانت کو اکھاڑیں گے، دانت میں دوا لگا دیں گے، 200 روپے فیس۔ کہا اچھا دوا کے ساتھ؟ کہاں دوا بھی دے دیں گے تمہیں 5 دن کی، اتنے دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے تم۔ طے ہوا 200 روپیہ۔ کہا ٹھیک ہے۔ بٹھایا اس کو اور لگایا اس کے دانتوں میں پلاس اور اکھاڑا اس کا دانت تو وہ کس کے چلایا زور سے، آہ مر گیا، آہ، 3-4 چیخیں اس نے ماری۔ بہرحال دانت تو ڈاکٹر نے اکھاڑ دیا، دوا اس کو لگا دی۔ جب پیسہ دینے کی باری آئی تو ڈاکٹر کو وہ 200 روپے دینے لگا، ڈاکٹر نے کہا 600 روپے دو۔ اس نے کہا صاحب طے تو ہوا تھا 200 روپے، آپ 600 روپے کیوں مانگ رہے ہیں ہم سے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ اس لیے 600 مانگ رہا ہوں کہ میرے کلینک کے باہر جو 2 پیشنٹ بیٹھے ہوئے تھے وہ تیرے چیخنے اور چلانے سے بھاگ گئے، ان دونوں کی فیس بھی ہم تجھ سے لیں گے۔ وہ 200 اور دیتے 200 اور دیتے تو 400، اب وہ تجھے دینا پڑے گا کیونکہ تو چلایا کیوں ہے، وہ 2 پیشنٹ میرے بھاگ گئے اس لیے 600 دے۔ یہ حالت آج ہماری ہے۔ اسلام
ہم دکھا کر دوسروں پر عمل کریں، دوسرے ہمارے قریب آئیں، لیکن ہماری عادتیں، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہمارے حالات کو دیکھ کر لوگ ہم سے بھاگ اور رہے ہیں، ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان دور ہونے والوں کا خمیازہ، ان دور ہونے والوں کا عذاب بھی ہمارے اوپر مسلط ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم اس عذاب سے بچیں گے نہیں۔ جو ہمارے قریب آنا چاہتے تھے، ہم ان کو اپنے عادتوں سے، ہم ان کو اپنے اخلاق اور کردار سے ہم اس کو دور کر رہے ہیں، اس کا عذاب بھی اللہ رب العالمین ہمیں دے گا۔ یہ حالت آج ہماری ہو چکی ہے۔ بات کہاں کی کہاں چلی گئی تو معاذ ابن جبل کی بات سے ہم ادھر چلے گئے۔ آپ نے کہا نہ آئے معاذ، ایسا مت کرنا، غور کیجیے حکمت کیا چیز ہے۔ آپ نے کہا ہیں تو پانچوں چیزیں اسلام کا پلرز، لیکن جب تم یمن میں جاؤ تو یمن کے لوگوں سے کہنا کہ لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرو، پہلے ان کو کلمے کی دعوت دینا۔ جب وہ توحید میں مضبوط ہو جائیں، جب وہ کلمہ پڑھ لیں، توحید کے متوالے بن جائیں، توحید اپنے اندر وہ جاگزی کر لیں، توحید اپنے اندر پیوست کر لیں، تو آئے معاذ جب تم دیکھو کہ وہ توحید میں پکے ہو گئے ہیں تو پھر ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز بھی فرض کی ہے، اللہ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز بھی فرض کی ہے۔ جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے، جب وہ نماز میں پکے ہو جائیں، جب وہ نماز کے پابند ہو جائیں، جب وہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے لگیں، اور جب وہ اس کے عادی ہو جائیں، تو پھر ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر رمضان کے، تب ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض کی گئی ہے، اتنا اتنا مال، اتنے اتنے اونٹ، اتنی اتنی گائیں، اتنی اتنی بکریاں، اتنی اتنی زمین میں پیداوار پر اتنی اتنی زکوٰۃ، تب تم ان کو بتانا، ڈائریکٹ نہیں۔ جب وہ نماز کے عادی ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے لگیں اور نماز کو اپنی جان اور اپنے مال سے زیادہ محبوب سمجھنے لگیں، تب تم ان سے کہنا کہ اللہ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے۔ جب وہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ بھی دینے لگے اور وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں بے درہ خرچ کرنے میں کہ ماہر ہو جائیں، ایکسپرٹ ہو جائیں، عادی ہو جائیں، تب تم ان سے کہنا کہ اللہ نے تمہارے اوپر رمضان کے 1 مہینے کے روزے بھی فرض کیے ہیں۔ جب وہ روزہ بھی رکھنے لگیں اور روزے کے بھی عادی ہو جائیں، تب تم ان سے کہنا کہ اللہ رب تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ خانہ کعبہ کی زیارت یعنی حج بھی فرض کیا ہے، چاہے اس کو کرنے میں کئی سال لگ جائیں، لیکن ایک ایک کر کے ان کو بلانا، 5 چیزیں بیک وقت ایک ساتھ پیش مت کر دینا۔ اگر تم نے 5 چیزوں کو ایک ساتھ پیش کر دیا تو لوگ بھاگ جائیں گے، پھر اسلام کو بوجھ سمجھیں گے اپنے اوپر، اور کوئی بھی آدمی اسلام کو قبول نہیں کرے گا۔ دیکھیے کتنی حکمت بھری بات بتائی تھی اللہ کے نبی نے، ایک ایک کر کے بلاؤ، ایک ایک کر کے بلاؤ، ایک ایک کر کے بلاؤ۔